الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اسماء مشتقات ہم پڑھ رہے تھے، جن میں سے 4 ہم نے پڑھ لیے ہیں، ٹوٹل 7 ہیں۔ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف اور اسم آلہ، یہ 4 ہم نے پڑھ لیے ہیں اور 3 باقی ہیں۔ تو آج بقیہ تینوں کی بحث انشاءاللہ العظیم مختصراً ہوگی۔ اسم تفضیل، اسم مبالغہ اور صفت مشبہ۔ سب سے پہلے ہے اسماء مشتقات میں سے نمبر 5 اسم تفضیل۔ وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس میں بنسبت دوسرے کے مصدری معنی کی زیادتی پائی جائے، جیسے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہاں کہا گیا کہ جس میں مصدری معنی کی زیادتی دوسرے کے اعتبار سے، یعنی اس میں دوسرے کا لحاظ ہو کہ یہ فلاں آدمی سب سے بڑا ہے، سب سے چھوٹا ہے، یا سب سے مارنے والا ہے، سب سے زیادہ۔ جیسے یہاں اللہ اکبر، یہ اکبر اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالی سب سے بڑا ہے۔ تو یہاں یہ سب کی جو زیادتی ہے یہ اسم تفضیل والی زیادتی ہے۔ آگے یہ صرف ماضی سے حرفی کے ان ابواب سے آتا ہے جن میں رنگ اور عیب ظاہری کے معنی نہ پائے جائیں، یعنی ماضی سے حرفی، یعنی جن کی ماضی 3 حرفی، دوسرے الفاظ میں یعنی ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں ان میں سے ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں ان سے آتا ہے، اور ان میں سے بھی وہ ابواب جن میں رنگ کا معنی نہ ہو اور عیب ظاہری کا معنی نہ ہو۔ کیونکہ رنگ کا معنی ہوگا یا عیب کا معنی ہوگا تو وہ صفت مشبہ ہوگا، کیونکہ اس میں صفت کا معنی پایا جا رہا ہے۔ اگر کسی کا رنگ ہے، عیب ہے، تو یہ اس کی صفت ہے، جبکہ اسم تفضیل کے اندر رنگ اور عیب کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ان کے معنی کا کم یا زیادہ ہونا ممکن ہو، یعنی وہ ابواب جن کا کم یا زیادہ ہونا بھی ممکن ہو۔ گویا کہ اسم تفضیل کی 2 شرطیں پائی گئیں کہ جن میں رنگ اور عیب کا معنی نہ ہو ان سے اسم تفضیل آئے گا، اور جن میں زیادتی ممکن ہو کہ یہ کام زیادہ ہو سکتا ہے، کم یا زیادہ ہونا اس کا ممکن ہو۔ آگے اس کے بنانے کا طریقہ، کہ اسم تفضیل کا بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ماضی سے حرفی سے افعلوا کے وزن پر آتا ہے، اس کا وزن ہی ایک ہے، افعلوا کے وزن پر آتا ہے، ماضی سے حرفی سے، جس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع معروف سے علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ حمزہ مفتوح لگا دیا جائے۔ عین کلمہ اگر مفتوح نہ ہو تو اس کو مفتوح کر دیا جائے۔ تثنیہ جمع کی صورت میں علامت تثنیہ جمع لگا دی جائے، جیسے یضرب سے اضرب، یضرب سے علامت مضارع کو گرا دیا گیا، اس کی جگہ حمزہ مفتوح لایا گیا، اور را جو عین کلمہ ہے یہ مکسور تھا، اس کو کیا کر دیا گیا، مفتوح کر دیا گیا۔ تو یہ کیا ہو گیا، اضرب، یضرب سے اضرب بن گیا۔ اور
واحد تسنیہ جمع اگر بنانا ہو تو آخر میں علامات لگائی جائے گی، اضرب، اضربان، اضربون وغیرہ۔ واحد مونس بنانے کے لیے علامت مضارع کو حذف کر کے فا کلمے کو ضمہ، عین کلمے کو ساکن اور لام کلمے کو فتح دے کر آخر میں الف مقصورہ لگا دیا جائے۔ یہ تو پیچھے جو طریقہ افعالو کا پڑھا ہے وہ تو مذکر کا تھا۔ اب واحد مونس کیسے بنانی ہے؟ واحد مونس بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ علامت مضارع گرا دی جائے گی۔ جیسے تضرب سے آپ نے واحد مونس کا صیغہ بنانا ہے اسم تفضیل کا، علامت مضارع کو گرا کر یہ جو فا کلمہ ہے ضاد، اس کو مضموم کریں گے، ضمہ دیں گے، اور را جو عین کلمہ ہے اس کو کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے، اور یہ جو با لام کلمہ ہے اس کو فتح دیں گے، آخر میں الف مقصورہ بڑھائیں گے۔ تضرب سے ضربا، اسی طرح باقی مثالیں آپ سمجھ لیں۔ تنصر سے نصرا، تعلم سے علما، یہ ساری اس کے 6 صیغے آتے ہیں۔ اسم تفضیل کے کل 6 صیغے ہیں، 3 مذکر کے لیے اور 3 مونس کے لیے۔ افعل، افعلان، افعلون، اور مونس کے فعلا، فعلیان، فعلیات، فعالون۔ جمع مونس کے 2 صیغے ہیں، یعنی فعلیات بھی مونس ہے، فعالون یہ بھی جمع ہی ہے۔ فعلا کی جمع 2 آتی ہیں، فعلیات اور فعالون۔ فعلیات یہ جمع مذکر سالم ہے، فعال جمع مکسر ہے۔ فائدہ آگے اسم تبدیل کی کچھ شرائط ہیں بنانے کی، وہ بتائی جا رہی ہیں فائدے کے اندر۔ اسم تبدیل بنانے کی شرائط درج ذیل ہے۔ نمبر 1، فعل ثلاثی مجرد ہو، یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ کسی اور سے اسم تبدیل نہیں آتا۔ مثبت ہو، یعنی مثبت ہونا بھی شرط ہے، منفی سے اسم تبدیل نہیں بنے گا۔ معلوم ہو، یعنی معلوم ہو مجہول نہ ہو، مجہول سے اسم تبدیل نہیں بنے گا۔ متصرف ہو، یعنی جس کی گردان ہوتی ہو، جن ابواب کی گردان نہیں ہوتی، غیر متصرف ہوتی ہیں، ان سے اسم تبدیل نہیں آتا۔ تام ہو، تام ہونا بھی شرط ہے، جن کی گردانیں مکمل ہوتی ہوں۔ آگے قابل تفضیل ہو، یعنی تفضیل، یہ زیادتی کا معنی اس کے اندر ممکن ہو۔ آگے نمبر 7 اور آخری، وہ رنگ، عیب یا حلیہ پر دلالت نہ کرے۔ اس میں رنگ کا معنی بھی نہ، عیب، حلیہ، یہ سارے جو علامات ہیں یہ اسم تفضیل کے اندر نہیں ہوتی، لہذا رنگ، عیب یا حلیہ پر دلالت نہ کرے۔ یہ ہیں 7 اسم تفضیل کی شرائط۔ یہ شرائط رکھ کر آپ نے اسم تفضیل پہچاننا ہے۔ آگے فائدہ ہے، فائدہ نمبر 2، ماضی سے حرفی کے جن افعال میں رنگ اور عیب ظاہری کا معنی پایا جاتا ہے ان سے افعال کے وزن پر صفت مشبہ آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جو رنگ اور عیب کے معنی جن ابواب میں ہوتا ہے تو اسم تفضیل اگر افعال کے وزن پر آ جائے تو وہ بنے گا کیا؟ کہا گیا کہ افعال کے وزن پر اگر رنگ اور عیب کے ابواب میں سے کوئی بھی افعال کے وزن پر آئے، جیسے احمر، اعور وغیرہ، تو یہ صفت مشبہ ہوتی ہے، اسم تبدیل نہیں ہوتا۔ جیسے احمر سرخ، اعور بھینگا، کیونکہ رنگ اور عیب میں دوام اور تسلسل ہوتا ہے۔ یہ دوام اور تسلسل صفت مشبہ میں ہوتا ہے، اور اسم تفضیل کے اندر دوام اور تسلسل نہیں ہوتا۔ اس لیے جن میں بھی رنگ اور عیب ہوتا ہے تو رنگ اور عیب کا ہونا یہ دوام پر دلالت کر، ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے، تسلسل پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اس سے اسم تبدیل نہیں آئے گا۔ فائدہ نمبر 3، جن افعال سے اسم تبدیل نہیں آتا، اگر ان افعال سے اس کے معنی ادا کرنے ہیں تو اس فعل کے مصدر کے شروع میں لفظ اشد یا اکثر وغیرہ لگائیں۔ یہ تو تھا غیر ثلاثی، یعنی ثلاثی مجرد سے اسم تبدیل کا آنا۔ اگر غیر ثلاثی مجرد یعنی جن ابواب سے بھی، چاہے ان میں رنگ کا معنی پایا جائے، چاہے ان میں
عیب کا معنی پایا جائے، اگر ان میں آپ نے اسم تفضیل کا معنی ادا کرنا ہے تو اس فعل کے مصدر کے شروع میں لفظ اشد لگائیں گے یا اکثر لگائیں گے تو اسم تفضیل کا معنی ادا ہو جائے گا، جیسے اشد حمرتن بہت سخت سرخ، اکثر اجتنابن سب سے زیادہ اجتناب کرنے والا، یہ ہے اسم تبدیل بنانا۔ یہ تھی اسم تبدیل کی مختصراً وضاحت، اس کی تعریف، اس کے بنانے کا طریقہ، اس کے اوزان وغیرہ۔ آگے اسماء مشتقات میں سے ہے نمبر 6 اسم مبالغہ۔ اسم مبالغہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی کی زیادتی پائی جائے، جیسے علام بہت جاننے والا۔ اب اسم تفضیل کے اندر بھی یہ تھا کہ جس میں مصدری معنی کی زیادتی پائی جائے، اور اسم مبالغہ میں بھی ہے کہ جس میں مصدری معنی کی زیادتی پائی جائے۔ آگے ان دونوں کے اندر فرق بیان کیا جا رہا ہے فائدے کے اندر۔ فائدہ مبالغہ اور اسم تفضیل میں فرق یہ ہے کہ مبالغہ میں زیادتی فی نفسی ہوتی ہے، یعنی اسم مبالغہ کے اندر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس سے بڑا، مثلا علام ہم نے مثال پڑھی بہت جاننے والا، اب اس میں زیادتی فی نفس ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ فلاں سے زیادہ جاننے والا یا سب سے زیادہ جاننے والا، کسی دوسرے کا لحاظ نہیں، یہاں ہے فی نفس ہی، بس بہت زیادہ جاننے والا، اسے کہتے ہیں زیادتی فی نفسی۔ جبکہ اسم تفضیل میں بنسبت دوسرے کے زیادتی ہوتی ہے، جیسے ضراب بہت مارنے والا، اسم مبالغہ کی مثال، اس میں دوسرے کا لحاظ نہیں۔ اور اضرب من زید بہت مارنے والا بنسبت زید کے، یہاں دوسرے کا لحاظ ہے اسم تبدیل کے اندر۔ تو یہ ہے اسم تبدیل اور اسم مبالغہ کے اندر فرق۔ اوزان، اسم مبالغہ کے اوزان، اس کا اوزان سماعی ہے، ان میں یعنی کوئی قاعدہ خاص ان کا مقرر نہیں ہے، بس سماعی ہے، ان میں تذکیر و تانیث کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوتا، یعنی تذکیر و تانیث مذکر و مؤنث کا کوئی فرق اس مبالغہ کے اندر نہیں ہوتا۔ البتہ کبھی مبالغہ کے لیے آخر میں تا بڑھا دیتے ہیں، یعنی مبالغہ کے آخر میں ایک گول تا بڑھا دی جاتی ہے، وہ جو مبالغہ کی جاتی کے لیے ہوتی ہے وہ مؤنث کی تا نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں مذکر و مؤنث کی تفریق ہوتی ہی نہیں ہے۔ جیسے رجل علامتن، یہ علامتن کی جو تا ہے، یہ علامہ، یہ جو تا علامہ کے اندر بڑھائی جاتی ہے، یہ تا مؤنث کی نہیں ہوتی۔ رجل علامتن آدمی، علامہ آدمی بہت زیادہ جاننے والا آدمی۔ امرأۃ علامتن، یہ مرد کے لیے بھی علامتن اور عورت کے لیے بھی علامہ کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، بہت جاننے والا مرد اور بہت جاننے والی عورت۔ یہ تھی اسم مبالغہ کی تعریف اور اس کے بارے میں کچھ وضاحت، اور اسم تبدیل اور اسم مبالغہ کی کچھ وضاحت اور ان دونوں کے اندر فرق۔ آگے صفت مشبہ، اسماء مشتقات میں سے آخری ہے صفت مشبہ۔ اس کی تعریف وہ اسم ہے جو اسم فاعل کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے فعل لازم سے بنایا جائے، یعنی یہ ہوتی اس کے اندر معنی جو ہے فعل اسم فاعل کا ہی ہوتا ہے، لیکن بنایا فعل لازم سے جاتا ہے۔ دوسری اس کی تعریف یہ کہ وہ اسم مشتق ہے جو فعل لازم سے بنایا جائے اور اس ذات پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی بطور ثبوت اور دوام کے پائے جائیں، جیسے جمیل خوبصورت آدمی۔ تو یعنی مصدری معنی کی کے اندر دوام اور ثبوت ہوتا ہے، عارضی نہیں ہوتا۔ جمیل یہ خوبصورت آدمی، اب اس میں یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے خوبصورت، کچھ عرصے کے لیے خوبصورت، بعد میں بدصورت بن جائے، ایسے نہیں ہے۔ آگے صفت مشبہ اور اسم فاعل کے اندر کچھ فرق ہے، کیونکہ تعریف یہ کی گئی تھی اسم فاعل کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے، اس لیے صفت مشبہ اور اسم فاعل کے اندر فرق کو بیان کرنا بہت ہی مناسب ہے۔ فرق یہ ہے کہ نمبر 1، اسم فاعل میں صفت عارضی جبکہ صفت مشبہ میں بطور ثبوت کے ہوتی ہے، جیسے ضارب اسم فاعل ہے، ضارب مارنے والا،
تو اب جو مارنے والا ہے یہ ہمیشہ مارنے والا نہیں ہوتا، کبھی کبھار اسے صفت ہوتی ہے، یعنی جب آدمی مارتا ہے تو ہمیشہ نہیں مارتا، اس کے اندر صفت عارضی ہوتی ہے مارنے والی۔ اور جمیل، خوبصورت، یہ خوبصورت آدمی ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، جو بھی چیز خوبصورت ہو تو خوبصورتی کی جو صفت ہے اس کے اندر ثبوت اور دوام کے پائی جاتی ہے۔ ضاربن، کوئی شخص اس وقت کہلائے گا جب تک ضرب کی صفت اس سے صادر ہو، اور جمیل وہ شخص ہے جس میں جمال کی صفت ہر وقت پائی جائے۔ یہ ہے ایک فرق اسم فاعل اور اسم یعنی صفت مشبہ میں۔ دوسرا ایک فرق بیان کیا گیا اسم فاعل فعل لازم سے، اور اسم فاعل فعل لازم اور متعدی دونوں سے آتا ہے، یعنی اسم فاعل فعل لازم سے بھی آتا ہے اور متعدی سے بھی آتا ہے، اور جبکہ صفت مشبہ کے لیے شرط ہے کہ وہ صرف فعل لازم سے آتی ہے، صفت مشبہ صرف فعل لازم سے آئے گی، متعدی سے صفت مشبہ نہیں آتی۔ یہ دوسرا فرق۔ تیسرا اور آخری فرق یہ ہے کہ اسم فاعل بنانے کا خاص قاعدہ ہے، اور اسم فاعل کے اوزان بھی قیاسی ہیں، یعنی ان کا کوئی قاعدہ ہے، جبکہ صفت مشبہ بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، اس کے اوزان بھی کیا ہے؟ سماعی ہیں۔ ان کا اوزان کا بھی کوئی قیاس یا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ اسم فاعل کے اندر اوزان کا بھی قاعدہ موجود ہے، اور اسی طرح اسم فاعل کے جو اوزان ہیں وہ بھی قیاسی ہیں، اور اسم فاعل کے خود بنانے کا ایک خاص قاعدہ بھی مقرر ہیں۔ آگے صفت مشبہ کی گردان لکھا ہوا ہے شریفن، شریفان، شریفون۔ یہ جو عموماً صیغے بولے جاتے ہیں تین، اور جو مشہور صیغے ہیں تین وہ یہاں لکھے گئے، تین مذکر کے تین مؤنث کے، شریفن، شریفان، شریفون مذکر کے لیے، شریفتن، شریفتان، شریفاتن۔ آگے ایک فائدہ ہے کہ صفت مشبہ کے اوزان سماعی ہیں، صفت مشبہ کے اوزان کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، کئی اوزان موجود ہیں جن میں بھی صفت مشبہ کا معنی پایا جائے آپ اس کو صفت مشبہ کا وزن کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اسماء مشتقات کے بارے میں ہم تقریباً 2-3 دنوں سے بحث چلا رہے تھے، اور آج الحمدللہ اسماء مشتقات اپنے اختتام پر پہنچے، جن میں سے آج اسم تفضیل، اسم مبالغہ اور صفت مشبہ ہم نے پڑھی ہے، اور کل ٹوٹل یہ 7 اسماء مشتقات تھے: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ، اسم تفضیل، اسم مبالغہ، صفت مشبہ۔ یہ 7 آج ہم نے الحمدللہ مقرر کر دیے، اور اسماء مشتقات کی یہی 7 قسمیں ہیں، ان کو غور سے عزیز طلبہ پڑھیں اور ان کو خوب یاد رکھیں، انشاءاللہ العظیم عبارت میں اور صیغہ جات حل کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔